السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ یہ بات اور یہ سوال سن کر بہت ہی شاکڈ ہوں گے کہ کراچی میں اور پاکستان کے اندر دنیا میں جو موسمی تغیرات ہو رہی ہیں، جو تغیریت پیش آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا امریکہ کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے؟ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہارپ کی طرف سے ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ انسان اتنا بااختیار ہو گیا ہے کہ وہ اب قدرت خداوندی کے معاملات اور اس کے نظامات میں بھی دخل کر کے وہ امر پیدا کر سکتا ہے کہ جس کا دعویٰ جو ہے رب العالمین کرتا ہے کہ موسموں کی بارشیں ہونا، بارشوں کی تبدیلیاں، موسموں کی تبدیلیاں، زلزلے لانا، زمین سے لاوے پھٹنا، خشک سالیاں ہو جانا، کیا یہ انسان کے اختیار میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے بزرگوں سے پوچھنا شروع کریں کہ کراچی اور پاکستان کے اندر جو ہے پچھلے 50 سالوں میں، 70 سالوں میں بارشیں جس طرح ہوتی تھیں اور یہ جو 2-3 سال سے جو ہو رہی ہیں، اور جو عالم بجلیوں کے کڑکنے کا ہے اور جس حساب سے 2 سالوں سے 3 سالوں سے ہو رہا ہے، اور یہ حالیہ 2020 کے اندر جو بارشوں کی تغیرات ہوئی، کیا یہ پچھلے 70 سالوں میں ہمارے بزرگوں نے، نانی نانا، دادی دادا، چاچا چاچیوں نے، پھپھوں نے، خالاؤں نے کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ کو ہمیشہ سب اس بات کو کہیں گے کہ کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو یہ اچانک جو ہے یہ اس طرح کی موسمی تبدیلیاں پوری دنیا ہی کے اندر کیسے ہونا شروع ہو گئیں؟ کیا اس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یقیناً ایک مسلمانوں کا عقیدہ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آئیے آج آپ کو جو ہے وہ امریکہ کے ایک ادارے کے بارے میں بتاتے ہیں جو ان کی دجالی سازشوں کی وجہ سے جس کو بنایا گیا 1993 کے اندر۔ ہارپ نامی HAARP ہارپ نامی ایک ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم بنایا گیا، پورا انسٹیٹیوٹ بنایا گیا، جس کا HAARP ہارپ کا مطلب ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام ہے۔ اس کو باقاعدہ بنایا گیا اور یہ US آرمی اور US نیوی کے انڈر یہ کام کرتا تھا، فنڈنگ کرتے تھے، اور امریکہ کا ایک ادارہ ہے ڈارپا، DARPA ڈارپا بھی فنڈنگ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ ڈارپا ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی ہے۔ ناظرین، یہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے ایٹماسفیئر کو اسٹڈی کیا، اور جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایٹماسفیئرک لیئرز جو ہمارے پاس ایٹماسفیئر کی 5 لیئریں میں موجود ہیں ہمارے پاس، جیسے ٹروپو، اسٹرائٹرو، میزو، تھرمو اور ایکزو اسفیئرز جو ہیں ہمارے پاس لیئرز ہیں، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اسی کے اندر آئونوسفیئر موجود ہوتی ہے، تو اور آئونوسفیئر کے اندر اگر چھیڑ چھاڑ کی جائے اس کے اندر، اس کو ٹیمپریچر کی بنیادوں کے اوپر، یہ تمام جو لیئرز ہوتی ہیں یہ ٹیمپریچر بیسڈ ہیں، تو اگر ان میں ٹیمپریچر انکریز ڈیکریز کیا جائے تو اس سے موسمی تغیرات پیدا ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کو اچھی طرح بھانپ لیا اس پہ ریسرچ کر کے کہ اگر اس کو ٹیمپریچر اس کو ہائی کیا جائے یا لو کیا جائے تو اس سے دنیا کے کہیں بھی موسم میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے جو ڈارپا بنایا اور اس میں جو انہوں نے ہارپ کے اندر انویسٹمنٹ کری، تو انہوں نے کم سے کم 180 بڑے اینٹینے اس کے اندر لگائے، ریڈیو براڈ کاسٹنگ اینٹیناز لگائے، جو تقریباً 52 فیٹ لمبے تھے اور آج بھی موجود ہیں، اور ان سب کو انہوں نے کنورٹ کیا ایک اینٹینے کے اندر، جس سے ہائی فریکوینسی جو ہے وہ ایٹماسفیئر کے اندر بھیجی جاتی ہے اور آئونوسفیئر کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، اس کے ٹیمپریچر کو جو ہے وہ اس میں ویریشن پیدا کی جاتی ہے۔ اور کتنی انرجی اس کے اندر؟ تقریباً 36 ملین واٹ کی جو ہے اس کے اندر الیکٹران گن سے جو ہے وہ الیکٹران گن کہہ لیں آپ اس کو، جو فریکوینسی اندر چھوڑی جاتی ہے، یا اسے ٹرانسمیشن کہہ لیں، ایک ہی بات ہوگی، تو وہ وہاں پر چھوڑی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جس جگہ کا بھی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے وہاں پر ٹیمپریچر کی چینجز آتے ہیں، جیسا کہ ہیٹی کے اندر بھی کافی سالوں پہلے تباہی اور بربادی ہوئی تھی، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، وہاں پر بھی زلزلے اور موسمی تغیرات ہوئی تھیں جس سے بہت تباہی ہوئی تھی، اور اس پہ امریکہ کے اوپر الزام بھی لگا تھا کہ یہ ہارپ کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جاپان میں 2011 جاپان میں جو ہے وہ 11 مارچ 2011 کو سمندری طوفان آیا تھا، جاپان کی معیشت جس سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا نقصان ہوا، بے انتہا اونچی جو ہے وہ سمندری طوفانی لہریں اور زلزلوں نے جاپان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھا۔ اس کے پیچھے بھی ہارپ ٹیکنالوجی تھی، کیونکہ جاپان اور امریکہ نے جو ہے وہ جاپان کو تھریٹ کیا تھا، کیونکہ جاپان جو ہے وہ ڈالر کو گرانے کی سازش اسٹارٹ کر دی تھی کہ ان کی ڈالر سے ان کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ناظرین، یقیناً یہ قیاس آرائیاں دنیا کے اندر چلتی رہی ہیں، اور یہ بھی ہم یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کراچی کے اندر جو اور پاکستان میں اور دنیا میں جو موسمی تغیرات ہو رہی ہیں، یہ تمام موسمی چینجز جو ہیں وہ
یقیناً جو ہے ایک مسلمان کا تو ایمان یہی ہے، لیکن حالات کو کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی خوفناک تبدیلیاں اور بارشیں جو ہو رہی ہیں، یہ یقیناً جو ہے یہ امریکن انسٹیٹیوٹ ہارپ کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور ہارپ جو ہے وہ آج بھی کہیں بھی جو ہے وہ بارشیں اور زلزلے لانے کا سبب جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہم بھی تمام لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ چاند کی جو کشش جو ہوتی ہے وہ سمندری لہروں میں جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن اس کو کرنے کا باعث بنتی ہے۔ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ چاند کی کشش کی وجہ سے موو ہوتی ہیں، اور ان کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے ہارپ کو کہ 7 اور 21 تاریخ جو ہوتی ہے اس کو چاند کی کشش جو ہوتی ہے لہروں کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو خصوصاً ایسے وقتوں کے اندر یہ مزید الیکٹرانز کو آئنوسفیئر کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں، جس پہ اور کسی بھی شہر کی طرف جب اس کا رخ موڑتے ہیں تو وہاں پر اس طرح موسمی تغیرات ہوتی ہیں۔ تو کہیں بھی زلزلے اور بارشیں اگر نارمل موسم سے ہٹ کے ہو رہی ہیں تو یہ بالکل اسی طرف انسان کا اشارہ جاتا ہے، ہارپ۔ اب یقیناً کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کیا دجال کی موسمی طاقت ہے، کیا دجال اسی طرح آ کر جو ہے وہ موسم کو کنٹرول کرے گا، جیسے ہم نے سنا ہے کہ اس کے پاس تمام جو ہے وہ طاقتیں ہوں گی، وہ مردے کو زندہ بھی کرے گا، زندے کو مردہ بھی، بارشیں بھی برسائے گا، غلہ بھی اگا دے گا۔ تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سوچا تو جا سکتا ہے کہ یہ طاقتیں ہو سکتا ہے دجال استعمال کرے، لیکن نہیں، دجال کے پاس اپنی طاقت ہوگی، وہ اپنی طاقت کے ذریعے کرے گا جو اللہ نے اس کو دی ہوگی، اور جس سے حق و باطل کا فیصلہ ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ آئی ہوگی کہ امریکہ یہودی دجالی طاقتیں کس طرح جو ہے وہ دنیا کے موسموں کو بھی کنٹرول کرنے لگی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔